اور پھر چلتے چلتے علاقوں کی فتوحات تھی، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور وہ مشہور واقعہ کہ 4 سے 6 مہینے ہو گئے بیت المقدس کے محاصرے کا، لیکن فتح نہیں ہوا، اور دشمن مقابلے میں اتنا ڈٹا ہوا ہے کہ قلعے سے باہر ہی نہیں آتا۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ پہلے دیکھ لو کہ ان کا امیر کیسا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں ایک شخص کی نشانی لکھی ہے، اگر یہ وہی ہوا تو میں تمہیں مشورہ دوں گا لڑنا نہیں، شرافت سے اس نے چابیاں دے دینا اور پیچھے ہٹ جانا اور قلعہ کھول لینا، بیت المقدس ان کو دے دینا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ بھئی ہمارے پادری آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ قلعے کے سامنے آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آئے، پادری نے غور سے دیکھا، اپنے لوگوں سے کہا خوش ہو جاؤ، یہ فتح نہیں کر سکیں گے، یہ وہ نہیں ہے جس کی نشانی ہماری کتاب میں، ڈٹو مقابلہ کرو، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، آپ تشریف لائیں، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا اور تاریخ کا وہ عظیم واقعہ کہ کسی علاقے کو اگر کوئی اکیلا شخص فتح کرتا ہے، دنیا اسے فاروق اعظم کہتی ہے، بغیر لڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے چلیں، وہ جو مسلمان کئی مہینوں سالوں سے جنگوں میں تھے، مدینہ نہیں آ پائے، حضرت عمر کی آمد پر اتنے خوش تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پھر کپڑے دیے کہ حضرت مذاکرات کرنے جانا ہے، ان کے اوپر کپڑے کوئی ایسا ہو ان کو پتہ تو چلے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، کپڑے پہنے، اور اپنے سواری کو چھوڑ کر دوسری سواری ان کو دی، وہ اس پہ بیٹھے، تھوڑا سا کپڑوں پہ نظر گئی، ایک دم کپڑے کا رک جاؤ، میرے وہی 17 پیوند والے کپڑے دو۔ عمر کو اللہ نے کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے، اللہ نے عمر کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، واپس وہی کپڑے، یہ تو اللہ نے کروانا تھا نا، وہی کپڑے دوبارہ اپنی سواری پہ دوبارہ بیٹھیں اور چلے ہیں۔ باری پھر غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی، کہا اب تیری باری ہے۔ اب جب آگے آئے، پادریوں نے جو اپنے قلعے سے دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں کو دیکھا، اپنی کتاب کو دیکھا، کبھی عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے بالوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے گندمی رنگ کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے قد کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کی سواری اور سواری کے انداز کو کہ غلام اوپر ہے خود پیدل ہے، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ پادریوں نے کہا آ گیا، یہی شخص ہے، اس سے ٹکرانا نہیں، اگر ٹکراؤ گے تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اور یہ بیت المقدس جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو ہے اسلام کے زیر نگی لایا ہے اور فتح فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں رکھی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا کہ مسلمانوں نے اگر پہلی نماز بیت المقدس میں پڑھی ہے ذریعہ فاروق اعظم بنے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ پہلی نماز پڑھی ہے ذریعہ فاروق اعظم ہی بنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اب جب آئے نگر نگر، بیت المقدس میں آئے، پادریوں نے استقبال کیا، اور حضرت عمر سے فرمانے لگے، کہنے لگے یہ ہمارا کلیسا ہے، اگر 2 رکعت یہاں آپ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت۔ فرمایا عمر یہ کام نہیں کر سکتا، خیر پھر رہتی دنیا تک تمہاری اس جگہ کی لوگ قدر کریں گے،
اور تم اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو. مجھے یہاں 2 رکعت نماز پڑھوا کر عمر کی بصیرت تو دیکھو، عمر کی بصیرت تو دیکھو. اور وہاں سے ہٹ کر الگ جگہ پر جماعت کروائی، اور آج بھی مسجد عمر کے نام سے وہاں مسجد موجود ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا.